خشیت موجود ہو. اگر خشیت ربانی نہیں ہے تو قرآن کی روشنی کے اندر اسے نائب رسول بھلا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ خشیت مقدم ہے. معزز علماء کرام اور مفتیان کرام، اب آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلاف جن کے راستے پر چلنے کی ہم نماز کے اندر دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور پھر انعام یافتہ بندوں کی فہرست، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ہم صالحین کے راستے پر، صدیقین اور شہداء اور انبیاء کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں. کبھی بحیثیت نائب رسول، میں جو فکر آپ کو دینا چاہتا ہوں، کبھی بحیثیت نائب رسول ان اسلاف کی زندگی کو پڑھنے کی ہم نے کوشش کی کہ ذرا جن کے راستے پر ہم چلنے کی دعا کر رہے ہیں ان صالحین کی جماعت کی زندگی کیسی تھی، کبھی ہم نے پڑھنے کی کوشش کی؟ اور کبھی اس راستے پر چلنے کی بھی ہم نے کوشش کی؟ نہیں. نہ جاننے کی کوشش کی، نہ چلنے کی کوشش کی. نتیجتاً آج بسا اوقات عمل کے سلسلے میں جاہل ہم سے کئی گنا آگے نظر آتا ہے، کئی گنا آگے نظر آتا ہے. اور جب ایک جاہل کسی عالم کو عمل کے سلسلے میں اپنے سے کمزور دیکھتا ہے تو پھر عالم کی بات اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی. پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ جب پڑھے لکھے ہو کر کے جب بے عملی کے دلدل میں، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا ہوں، ڈوبے ہوئے ہیں، تو پھر اس سے تو ہم جاہل اچھے کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن کم سے کم بچے تو ہوئے. اس لیے مجھے یاد آ رہا ہے، اللہ اکبر، بڑی پیاری بات حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ رہی ہے. کتنی پیاری بات ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، انہی سے یہ روایت بھی آئی ہے کہ مجھے اس بات کی کھٹک نہیں کہ روز قیامت مجھ سے کہا جائے گا کہ اے اویمر تو نے کیا کیا علم حاصل کیا. فرماتے مجھے اس کا خوف نہیں ہے کہ قیامت میں مجھ سے اللہ عز و جل یہ پوچھے گا کہ ماذا علمت، تو نے کیا کیا علم حاصل کیا. مجھے اس کا ڈر نہیں ہے. بلکہ ڈر کس بات کا ہے؟ فرماتے بلکہ ڈر اس بات کا ہے مجھ سے پوچھا جائے اے اویمر تو نے اپنے علم پر کیا عمل کیا. میں اس بات کو سوچ کے ڈرتا ہوں. اور قیامت کے اندر بندہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ جو کچھ تم جانتے تھے اس پر تم نے کتنا عمل کیا. آج جذبہ عمل صالح کا سرد پڑ جانا اور اس کی کوتاہی کی بنیاد پر اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر عمل اور علم کی ترغیب دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، رغبت کم ہوتی جا رہی ہے. ہم سند حاصل کر لیں، مفتی کی سند حاصل کر لیں، عالم کی سند حاصل کر لیں، حدیث کی اجازت کی سند حاصل کر لیں، یہ سب کچھ ہم کر لیں، لیکن اگر ہماری زندگی عمل سے خالی ہے تو یاد رکھیں ہماری ذات کبھی بھی نفع بخش نہیں ہو سکتی. ہماری ذات جو ہے
لوگوں کے لیے فائدہ مند اور سود مند نہیں ہوگی، بلکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بے عملی کو دیکھ کر کے لوگ بے عملی کے راستے پر چل پڑیں اور اس کا گناہ ہمارے سر پر آئے۔ ہم نے علم کیا سمجھا؟ تقریر، دلائل۔ بڑی پیاری بات کسی نے کہی کہ سوئی جو ہوتی ہے نا، سوئی جو ہوتی ہے وہ سلنے کا کام کرتی ہے، پھٹے ہوئے کو سل دیتی ہے، لیکن ہوتی خود ننگی ہے۔ دوسرے کو تو فائدہ پہنچاتی ہے لیکن ہوتی خود برہنہ ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی عالم دوسرے کو تو فائدہ پہنچا دے لیکن خود اگر فائدہ حاصل نہ کرے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ برہنہ سوئی کی طرح ہے، وہ برہنہ سوئی کی طرح ہے۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ خطاب نہیں فرماتے تھے، باقاعدہ جلسوں میں جا کر کے بڑے تفصیلی خطاب نہیں فرماتے تھے، لیکن ان کی عملی زندگی کو دیکھ کر آج لاکھوں لوگ اگر سنیت پر قائم ہیں اور عمل کے سلسلے میں جد و جہد کرتے ہیں تو وہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کو جیسا انہوں نے دیکھا تھا اس کے مطابق وہ عمل کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر ایک کمال کی بات میں آپ کو بتاؤں، صحابہ کی تعریف بھی قرآن میں کی گئی تو کیا کی گئی؟ انٹروڈکشن حضور کروا رہے ہیں، رب کروا رہا ہے کہ حضور کے ساتھ جو صحابہ ہیں ان کی پوزیشن کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یعنی دکھایا جا رہا ہے صحابہ کا عمل کہ ان کو تم دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، یہ عمل دکھایا جا رہا ہے۔ اور ہماری پوزیشن کیا ہے؟ ہمیں کوئی اس میں الا ماشاء اللہ امام ہے تو لوگ دیکھتے ہیں، باقی تو ہماری زندگی کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہوں گے، اپنے اعتبار سے پڑھتے ہوں گے، میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ معاذ اللہ آپ نماز نہیں پڑھتے، یا نماز تو ماشاءاللہ سب پابند ہوں گے نماز کی، لیکن انٹروڈکشن جو قرآن کروا رہے ہیں تراہم رکعا سجدا، جب تک کہ آپ کو مقتدی رکوع اور سجود میں نہیں دیکھیں گے، آپ کی عوام رکوع اور سجود کا حریص نہیں دیکھیں گے، نماز کے لیے تڑپتا نہیں دیکھیں گے، بے قرار نہیں دیکھیں گے، بے چین نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک آپ یہ تصور ہی مت کیجئے گا کہ نماز پر دھواں دھار تقریر کرنے کے بعد کوئی نمازی بن جائے۔ نہیں، قول سے نہیں، کردار سے زندگی بدلتی ہے اور عمل سے زندگی بدلتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ کتنی بڑی بات اور کتنا اونچا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اب اتنے اونچے مقام پر پہنچنے کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال پوچھتے ہیں جو آج کا موضوع ہے۔ سوال پوچھتے ہیں، اور جو سوال ہے اس سوال کو بھی ذہن میں رکھو، اور جو سوال کا جواب ہے اسے پوری زندگی یاد بھی رکھو اور اس پر عمل کی کوشش بھی کرو۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا۔ مولا علی کا قول بعد میں پیش کروں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بتائیے من ارباب العلم،
یعنی کون لوگ ارباب علم کہلانے کے حقدار ہیں؟ یاد رکھیے گا، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ